ٹھیک ہے، چلو شروع کرو، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أما تسميته بالمنطق فلتأثيره في النطق الظاهري أعني التكلم، إذ العارف به يقوى على التكلم بما لا يقوى عليه الجاهل. وكذا في النطق الباطني أعني الإدراك، لأن المنطقي يعرف حقائق الأشياء ويعلم أجناسها وفصولها وأنواعها ولوازمها وخواصها، بخلاف الغافل عن هذا العلم الشريف. وأما تسميته بالميزان فلأنه قسطاس للعقل، يوزن به الأفكار الصحيحة ويعرف به نقصان ما في الأفكار الفاسدة واختلال ما في الأنظار الكاسدة. ومن ثم يقال له العلم الآلي، لكونه آلة لجميع العلوم لا سيما للعلوم الحكمية. فائدة. پڑھنا. آپ پڑھ لو تھوڑا سا۔ اعلم أن أرسطاطاليس الحكيم دون هذا العلم بأمر الإسكندر الرومي، ولهذا يلقب بالمعلم الأول. والفارابي هذب هذا الفن وهو المعلم الثاني، وبعد إضاعة كتب الفارابي فصله الشيخ أبو علي بن سينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی آ رہی. صاف آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ علم حادث سے شروع کیا مصنف نے، اور علم حادث سے شروع کر کے تصور اور تصدیق دو قسمیں کی۔ پھر ہمیں یہ بتایا کہ تصور کس کو کہتے ہیں، جس میں نسبت تامہ نہ ہو، یقین نہ ہو، اور ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت نہ کیا جائے، یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی اس میں نہ کی جائے۔ تصدیق کے بارے میں ہمیں بتایا کہ تصدیق وہ ہوتی ہے جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا جائے، جیسے کہ زید قائم کے اندر زید کے لیے قیام کو ثابت کیا۔ پھر تصور اور تصدیق کی دو قسمیں کی، تصور بدیہی، تصور نظری۔ تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ بدیہی اس کو کہتے ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، فکر و نظر کیے بغیر ہی خود بخود وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ اور نظری اس کو کہتے ہیں جس میں فکر و نظر کرنے کی ضرورت پڑے۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر مصنف رحمۃ اللہ نے کہا کہ فکر و نظر کرنے کے بعد نظری چیز حاصل تو ہوتی ہے، اور معلوم تصورات کے ذریعے سے معلوم تصورات کے ذریعے سے مجہول تصور حاصل ہوتا ہے، معلوم تصدیقات کے ذریعے سے مجہول تصدیق حاصل ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ فکر و نظر ہمیشہ صحیح ہو۔ کبھی کبھی فکر و نظر میں غلطی اور خطا بھی ہوتی ہے۔ جب یہ پتہ چلا کہ فکر و نظر میں غلطی اور خطا بھی ہوتی ہے، تو پھر گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسی فکر و نظر میں خطا سے بچانے کے لیے ایک قانون ہے، جس کی رعایت اگر کی جائے تو آدمی خطا فی الفکر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اسی قانون کو منطق اور میزان کہتے ہیں۔ اب آج کا جو سبق ہے، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اما تسمیتہ بالمنطق فلتاثیرہ فی النطق الظاہری۔ یہ دیکھو، منطق کیوں کہا گیا، وجہ تسمیہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ منطق کو منطق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ منطق کے جو قانون ہے اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے نطق ظاہری کے اندر۔ نطق ظاہری یعنی اعنی التکلم۔ میں نے آپ لوگوں کو دو چیز بتائی تھی، ایک ہوتا ہے قول معقول اور ایک ہوتا ہے قول ملفوظ۔ قول ملفوظ وہ ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے نا اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کو ہم قول ملفوظ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قول معقول۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ منطق کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے نطق ظاہری کے اندر، اعنی التکلم، یعنی جو آدمی منطق پڑھا ہوا ہوتا ہے، منطق سیکھا ہوا ہوتا ہے، منطق کے قوانین کی رعایت کرتا ہے، اور اس کو قوانین منطق کے معلوم ہوتے ہیں، تو وہ آدمی جو ہے وہ ایسی بات کرنے پر قادر ہو جاتا ہے جو بات وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے جس کو منطق کے قوانین کا علم نہ ہو۔ یعنی جب وہ بات کرے گا نا، جب وہ تصورات کے بارے میں بات کرے گا تو وہ ایسی بات کرے گا جس میں معرف لے کر آئے گا اپنی باتوں کے اندر، ایسا معرف لے کر آئے گا جس سے معلوم تصورات کے ذریعے سے مخاطب جو ہے نا مجہول تصور تک پہنچے گا۔ جب وہ تصدیقات کے بارے میں بات کرے گا، کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو فکر و نظر کے ذریعے سے دو معلوم تصدیق کو اس طرح ملائے گا جس سے مخاطب جو ہے نا مجہول تصدیق تک جو ہے نا آسانی سے پہنچ جائے گا۔
اور اسی لیے مصنف آگے کہہ رہے ہیں اذ العارف به یقوی، قوی یقوی باب سمیع سے ہے، اذ العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل، کیونکہ منطق کے قوانین کو جاننے والا وہ طاقت رکھتا ہے اس تکلم کے اوپر، وہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس تکلم کی، بما لا یقوی علیہ الجاہل، جس تکلم کی جاہل کو جاہل کے پاس اس تکلم کی طاقت نہیں ہوتی اور اس کے پاس اس تکلم کی قوت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا قول ملفوظ، منطق کا اثر قول ملفوظ پر۔ آگے مصنف کہہ رہے ہیں کذا فی النطق الباطنی، نطق باطنی اعنی الادراک، یہ کیا ہوا قول، بولو، قول معقول۔ معقول۔ ہاں یہ قول معقول، تکلم تو یہ ہے کیا ہے قول ملفوظ، یعنی نطق ظاہری اعنی التکلم یہ ہوا قول ملفوظ، منطق کا اثر قول ملفوظ پر بھی پڑتا ہے۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں وَقَذَا فِي النُّطْقِ الْبَاطِنِ یا اعنی الادراک، جو ہمارے ذہنوں کے اندر جو ادراکات ہوتے ہیں، کبھی ادراک تصوری ہوگا، کبھی ادراک تصدیقی ہوگا، تو تمام تر ادراک کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا تھاٹ پروسیسز، تھاٹ پروسیسنگ کے اندر بھی جو ہے نا منطق کا جو ہے نا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، یعنی قول ملفوظ میں بھی اثر پڑتا ہے، قول معقول میں بھی اثر پڑتا ہے۔ لأن المنطقی، کیونکہ جو منطقی ہوتا ہے، یعرف حقائق الاشیاء، وہ اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے، اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا، جنس کو جانتا ہے، جنس چیزوں کی اجناس کو جانتا ہے، وَفُصُولَهَا وَأَنْوَاعَهَا، اس کے فصول کیا ہے وہ جانتا ہے، اس کی انواع کیا ہے وہ جانتا ہے، وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَّهَا، اور وہ چیز سے کیا چیز لازم آتی ہے، اس کے لوازم کیا ہے اور اس کے خواص کیا ہے، یہ سب منطقی آدمی جانتا ہے، بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف، برخلاف اس شخص کے، اس غافل اس شخص کے جو اس شریف علم سے جو ہے نا غافل ہو، بے خبر ہو، جو اس مبارک علم سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا، چہ جائے کہ وہ چیزوں کے اجناس، فصول، انواع، لوازم اور خواص سے بحث کرے، اس کو تو چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا؟ اور اگر چیزوں کا پتہ چل بھی جائے تو اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جنس ہے یا فصل ہے یا نوع ہے، اس سے لازم کیا آئے گا، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اس کو کچھ اس سے پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب وہ حکم لگاتا ہے اور نظر و فکر کرتا ہے تو ایسے لوگ بہت بھونڈی بھونڈی غلطیاں کرنے لگتے ہیں، جس کو ہم روز مرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اما تسمیتہ بالمیزان، انہوں نے دو چیزیں کہی نا کہ ان قوانین کا نام منطق بھی ہے اور اس کو میزان بھی کہا، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میزان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو میزان کیوں کہتے ہیں، فَلِأَنَّهُ قِسْطَاسٌ لِلْعَقْلِ يُوزَنُ بِهِ الْأَفْكَارُ الصَّحِيحَةُ، کیونکہ یہ وہ ترازو ہے، منطق وہ ترازو ہے، وہ میزان ہے جس میزان کے ذریعے سے، فَلِأَنَّهُ قِسْطَاسٌ لِلْعَقْلِ، یہ عقل کا ترازو ہے جس کے ذریعے سے یوزن به الافکار الصحیحہ، جس کے ذریعے سے صحیح افکار کو بھی تولا جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے نا، جیسے تھرمومیٹر ہوتا ہے جس سے ہم بخار کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دکانوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ سونار کی دکان کے اوپر ترازو ہوتا ہے، اس کا الگ ترازو ہوتا ہے جو باریک مائنیوٹ وزن کو بھی جو ہے نا پکڑ لیتا ہے، اور دودھ والے کی دکان میں الگ ترازو ہوتا ہے، بھنگار والے کی دکان میں ٹنوں کے حساب سے الگ ترازو ہوتا ہے، تو اسی طرح منطق کے قوانین جو ہے یہ میزان ہے، یہ ایسے ترازو ہیں، عقل کے ایسے ترازو ہیں جن ترازوؤں کے اندر افکار صحیحہ کو تولا جاتا ہے، یعنی اس میں منطق کے قوانین کے اندر جب افکار کو رکھ دو گے تو پتا چل جائے گا کہ یہ افکار صحیحہ ہیں یا افکار فاسدہ ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَيُعْرَفُ بِهِ نُقْصَانُ مَا فِي الْأَفْكَارِ الْفَاسِدَةِ، کبھی کبھی تو افکار صحیحہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی افکار کے اندر کچھ نقصان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں فساد آ جاتا ہے، وہ فاسد ہو جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان قوانین، یہ جو قوانین ہے یہ ایسے ترازو ہیں جن کے ذریعے سے افکار فاسدہ کے اندر جو نقص ہوا ہے اس کا بھی علم ہمیں ہوتا ہے، واختلال
یوزن به الافکار الصحیحہ و یعرف به نقصان ما فی الافکار الفاسدہ، اس کا عطف بھی جو ہے نا نقصان کے اوپر ہے، یعرف به نقصان، واختلال ما فی الانظار القاصدہ، قاصد کہتے ہیں کھوٹی چیز کو، ٹھیک ہے، الانظار القاصدہ یعنی کھوٹی نظر و فکر، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کھوٹے میں جو ہے نا نظر و فکر کرتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو کھوٹا کھوٹا جو نظر و فکر کرتے ہیں نا، تو وہ بھی جو ہے نا منطق کے قوانین سے جو ہے نا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کھوٹی نظر و فکر ہے، اور جب کھوٹی نظر و فکر پتا چل جاتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں کچھ بات کے اندر دم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک معلوم تصدیق سے دوسری معلوم تصدیق کو ملائیں گے، اور جو مدعا ثابت کرنے والے ہوں گے وہ مدعا ثابت ہی نہیں ہو رہا ہوگا، سمجھ میں آیا؟ دعویٰ کچھ اور ہوگا، دلیل کچھ اور ہوگی، دعویٰ ہوگا کہ زمین گول ہے، سمجھ میں آیا، اور دلیل دیں گے کہ چاول سفید ہوتا ہے، چونکہ چاول سفید ہے اس وجہ سے زمین گول ہے، تو یہ ایسے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انظار قاصدہ، یعنی بلا وجہ کی کھوٹی نظر و فکر کرنا، کھوٹے نظر و فکر جو لوگ کریں گے تو وہ بھی اس میزان کے ذریعے سے تولا جا سکتا ہے۔ وَمِن ثم يقال له، اور اسی وجہ سے اس علم کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے، العلم العالی، العلم العالی، یہ عالی جو ہے یہ آلتن سے ہے، ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کو اعلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ علم جو ہے دوسرے علوم تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ ہے، اگر یہ اعلیٰ نہیں ہوگا تو انسان دوسرے علوم کو بھی حاصل نہیں کر سکتا، اگر کر بھی لیا تو کما حقہ ان علوم کو سمجھ نہیں پائے گا، سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر نجار، نجار کے بہت سارے آلات ہوتے ہیں، اسی طرح جس کو کارپینٹر کہتے ہیں، اسی طرح اور بھی میکینک لے لو، گاڑی کا میکینک ہوتا ہے نا، گاڑی کے میکینک کے پاس الگ الگ ٹائپس کے پانا ہوتے ہیں، ٹی پانا ہوتا ہے، اسکرو پانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے الگ الگ ٹائپ کے پانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی میکینک ان آلات کے ساتھ میں کام کرے گا تو وہ گاڑی جلدی بنا لے گا اور اچھی بنا لے گا، اور اگر کسی میکینک کے پاس آلہ ہی نہیں ہے، وہ ہاتھ سے جو ہے نا نٹ بولٹ کھول رہا ہے، سمجھ میں آیا، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ دقت ہوگی، تو یہ علم جو ہے یہ علم عالی ہے، دیگر علوم کے لیے یہ علم عالی ہے، لِكَوْنِهَا آلَةٍ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، یہ تمام علوم کے لیے کیا ہے؟ علم عالی ہے، یہ خادم ہے، یہ خادم کی حیثیت سے جو ہے نا آپ کی خدمت کرے گا، لا سیما للعلوم الحکمیہ، خاص طور پر وہ علوم جو فلسفے سے متعلق ہے، علوم فلسفیہ جو ہے وہ خاص طور پر یہ علم جو ہے ان کی خدمت بہت زیادہ کرتا ہے۔ درس نظامی کے اندر جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان سب میں جو ہے نا منطق کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ میں سارے، دلیل کی جب بھی بات ہوگی نا، ایک بات کو آپ سمجھ لو، دلیل کی جب بھی بات ہوگی نا کہ بھائی مجھے کسی چیز کے اوپر دلیل دینا ہے، تو جب بھی آپ دلیل کی بات کرو گے تو آپ کو منطق کی ضرورت پڑنا ہی پڑنا ہے، آپ منطق سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، سمجھ میں آیا؟ تو اس وجہ سے علوم عقلیہ کی جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ آگے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، ایک منٹ دوسری سکرین میں لگا دیتا ہوں، دوسرے صفحے کی، ٹھیک ہے، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ہسٹری تھوڑی سی بتا رہے ہیں منطق کی، فائدتن ای ہادی فائدتن، ٹھیک ہے، مبتدا محذوف کیے، خبر بنے گی فائدہ، اعلم ان ارسطا طالیس الحکیم دون هذا العلم بامر الاسکندر الرومی، ارسطا طالیس جو حکیم ہے اس نے اس علم کو، علم منطق کو مدون کیا، اور کس کے حکم پر کیا؟ اسکندر رومی کے حکم پر کیا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے معجزانہ طریقے سے اس علم کے ذریعے سے جو ہے نا لوگوں کو خاموش کیا، علم منطق کے ذریعے سے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور پھر بعد میں لقمان حکیم ان کو بھی جو ہے نا یہ علم عطا کیا گیا، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ علم عطا کیا گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے ایک کوئی صحابی تھے جن کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فیسا گورس تھے،
جن کا پائتھاگورس تھیرم ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو مشہور ان کا تھیرم ہے، اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو سی اسکوائر، جس میں وہ ٹرائنگل کا جو ہائپرٹینیوس سائڈ ہے ٹرائنگل کا، جس سے وہ نکالا جاتا ہے، وہ پائتھاگورس تھیرم، وہ فیساگورس اس کو یہ لوگ کہتے ہیں، اس کو لیٹنائز کر کے پائتھاگورس کر دیا۔ اچھا، تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، ممکن ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اس کے علاوہ یہ ارسطا طالیس جو ہے، یہ اس کے استاد کا نام ہے افلاطون، اور افلاطون کو لیٹنائز کر کے پلیٹو کہتے ہیں، اور افلاطون کے اوپر افلاطون کے استاد کا نام ہے سوکرٹیس، جس کو سقراط کہتے ہیں، سقراط کو لیٹنائز کر کے سوکرٹیس کہتے ہیں۔ اور سقراط نے جب جو ہے نا اپنے علوم کا چرچا کیا تو اس کے اوپر کیس وغیرہ چلا، اور بعد میں جو ہے نا اس سے کہا گیا کہ آپ جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اپنے علوم سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، اگر آپ اپنے علوم سے رجوع نہیں کرو گے تو آپ کو موت کی سزا سنائی جائے گی۔ پھر اس کو موت کی سزا سنائی گئی، جس میں یہ ہے کہ اس کو یہ کہا گیا کہ تم زہر کا پیالہ پی لو۔ تو اس نے جو ہے نا، جو عدالت وہاں پر لگی ہوئی تھی، اس نے جو ہے نا زہر کا پیالہ پی لیا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اور تو اس کا جو سوکریٹیز ہے یعنی سقراط، اس کا جو شاگرد ہے وہ افلاطون ہے، پلیٹو، ٹھیک ہے، اور پلیٹو کا جو شاگرد ہے وہ ہے ارسطا طالیس، ٹھیک ہے، اور ایک اس میں شاگرد تھا پورفری، جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا، وہ پورفری نے جو ہے نا ارسطو اور پلیٹو، ان دونوں کے علوم کو ساتھ میں مرج کیا، اور اس کو بعد میں آگے جو ہے نا یہ نیو پلیٹنزم سے جو ہے نا یہ علم جو ہے نا آگے پھر چلا۔ تو ارسطو نے یہ علم کو جو ہے نا، چونکہ پہلی مرتبہ اسکندر رومی جو تھا بادشاہ، بڑا بادشاہ تو سکندر بادشاہ تھا، اس کے حکم کے اوپر جو ہے نا اس نے یہ علم کو مدون کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو ارسطو بھی مخفف ہے یہ ارسطا طالیس کا، اور انگریزی کے اندر اس کو ایرسٹوٹل کہتے ہیں، ایرسٹوٹل۔ اچھا، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔ مفتی صاحب، بہت سارے لوگ کمنٹس میں بولتے رہتے نا کہ پہلا درس اپلوڈ کرنا ہے، تو آپ بتا دینا کہ اس میں یہی تھا پہلے درس میں سب۔ اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیے۔ آواز میری آ رہی ہے نا؟ جی جی، آواز آ رہی تو بہت سارے لوگ جو پہلے درس کے اندر کہہ رہے تھے کہ پہلا درس اپلوڈ کرنے کے لیے، تو یہ جو میں نے ہسٹری بتائی یہی چیز پہلے درس میں تھی، تو اس کو الگ سے اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں وہ میں بیچ میں اپلوڈ کروں گا نا، تو وہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے نا اس میں بیچ میں تھوڑا سا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ریپل آ جائے گا اس میں، ڈسٹربنس آ جائے گا۔ تو ارسطو جو ہے، اس کو ارسطا طالیس یہ اس کا پورا نام ہے، اور مخفف اس کا ارسطو ہے، انگلش کے اندر لیٹنائز کر کے اس کو ایرسٹوٹل کہتے ہیں، ایرسٹوٹل، ٹھیک ہے۔ اور گیلیلیائی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے نیوٹن سے پہلے، ٹھیک ہے۔ گیلیلیائی نے کچھ ایسی ڈسکوریز کی تھی جس کی وجہ سے ارسطو کے جو قوانین تھے وہ ٹوٹ رہے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا بہت ساری اس نے ڈسکوریز کی تھی، میں انشاءاللہ بعد میں کہیں بتاؤں گا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا گھر میں قید کر دیا گیا تھا، گیلیلائی کو۔ اور جس میں ایک چیز یہ ایک سائنٹسٹ تھا نکولس کپرنکس نے جو ہے نا جو ہمارا جو سولار سسٹم ہے نا، ارسطو کے مطابق ہمارا سولار سسٹم جو ہے یہ جیو سینٹرک تھا، یعنی ہماری ارتھ جو ہے نا سولار سسٹم کے بالکل بیچوں بیچ تھی، اور ارتھ کے ارد گرد جو ہے نا سارے ستارے، سیارے، چاند، سورج، سب ارتھ کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن نکولس کپرنکس نے اور اس کے بعد گیلیلائی نے، ان لوگوں نے یہ ڈسکوری کی، اور ان لوگوں نے یہ دنیا والوں کو بتایا کہ نہیں، ارتھ کے ارد گرد جو ہے نا سورج چکر نہیں لگا رہا ہے، بلکہ سورج کے گرد سارے ستارے چکر لگا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہیلیو سینٹرک ماڈل آف دا سولار سسٹم، ہیلیو سینٹرک۔ پہلے جو تھا وہ جیو سینٹرک تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا نکولس کپرنکس نے ہیلیو سینٹرک ماڈل دیا سولار سسٹم کا۔
تو اس کی وجہ سے جو ہے نا گیلیلیو گیلیلائی کو اور ان لوگوں کے اوپر بہت ظلم بھی ہوئے چرچ کی وجہ سے، کیونکہ چرچ جو تھی نا اس زمانے کے اندر، اس نے جو ہے نا ایرسٹوٹل کے جو قوانین تھے، اس کے جو بلیفز تھے، اس کو پورے طور پر اپنا رکھا تھا. تو اس کے خلاف جب کوئی جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو سزا دیتے تھے، اس لیے گیلیلیو گیلیلائی کو بھی جو ہے نا قید و بند میں ڈال دیا گیا. اچھا، اور پھر نیوٹن جب آیا، آئزیک نیوٹن، اسحاق نیوٹن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اسحاق نیوٹن جب آیا تو، اور اس نے یونیورسل جو لاز ہے گریویٹیشن کے، اس نے وہ ڈسکور کیا. اور اس نے لائٹ کو جو ہے نا ایک پرزم سے توڑ کر نکالا اور کہا کہ لائٹ کے اتنے سارے کلرز ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس نے ڈسکور کی. تو اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے ارسطو کی تعلیم کو آہستہ آہستہ چھوڑنا جو ہے نا شروع کر دیا. اچھا، اور پھر اس کے بعد فزکس جو ہے نا، کلاسیکل فزکس کا دور جو ہے نا، یہ گیلیلیو گیلیلائی، نکولس کیپرنکس اور اسحاق نیوٹن، ان لوگوں سے جو ہے نا فزکس کا دور شروع ہوا جو کلاسیکل فزکس ہے. اور پھر جب البرٹ آئنسٹائن آیا، وہاں سے جو پھر البرٹ آئنسٹائن ہے، اور کیا نام ہے، میکس پلانک ہے، اور ہائزنبرگ ہے، اور یہ سارے لوگ جو تھے، ان لوگوں سے جو ہے نا پھر کوانٹم فزکس شروع ہوا. شروڈنگر ہے، ان لوگوں سے کوانٹم فزکس شروع ہوا. ایک منٹ، آپ باہر دروازے پر کوئی ہے؟ پانچ منٹ رک جاؤ. اچھا، میری آواز تو آ رہی ہے نا ابھی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے، میں نے کافی بتا دیا، اب اس کو یہاں سے چھونا تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں. تو ارسطاطالیس تھا، اس کے اندر روم کا يعني بڑا بادشاہ تھا، اس کے حکم کے اوپر اس نے جو ہے نا اس علم کو مدون کیا، اس وجہ سے اس کو معلم اول کہتے ہیں. وَلِهَذَا يُلَقَّبُ بِالْمُعَلِّمِ الْأَوَّلِ. والفارابی، اس کے بعد آیا فارابی، یہ مسلم فلسفی ہے. دیکھو، مسلمانوں کے اندر دو گروپ ہے، ایک ہے مسلمان فلاسفہ اور ایک ہے مسلمان متکلمین. دونوں کے درمیان کنفیوژن مت کرنا. مسلم فلاسفہ الگ ہے اور مسلم متکلمین الگ ہے. فارابی، بو علی سینا، یہ ان سب کا شمار مسلم فلاسفہ کے اندر ہوتا ہے، مسلم متکلمین میں نہیں. امام غزالی، رازی، امام الحرمین، امام الجوینی، قاضی باقلانی، عزوالدین الایجی، سید شریف جرجانی، اور شرع عقائد والے کیا نام ہے ان کا، علامہ سعد الدین تفتزانی، ان سب کا شمار متکلمین کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو متکلمین اور فلاسفہ میں فرق ہے. ہم متکلمین کو درست مانتے ہیں. ٹھیک ہے، فلاسفہ کے بہت سارے عقائد بعد میں انشاءاللہ بات آئے گی، جو ہے نا خلاف نقل چلے جاتے ہیں اور اسلامی عقائد کے اوپر اس سے زد پڑتی ہے. اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحافظ الملاحدہ لکھی، ارے سوری، تحافظ الفلاسفہ لکھی. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی کتاب کا نام زبان پر آ گیا، تحافظ الملاحدہ. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن ویسے آ گیا ہے، تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں. ورنہ اصل میں میں کہنا چاہ رہا تھا تحافظ الفلاسفہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو فارابی نے جو ہے نا اس فن کو پھر مہذب کیا. حذب یہذب تہذیباً کہتے ہیں کاٹ چھانٹ کرنا. کسی درخت کی جو زائد شاخیں ہوتی ہے اس کو جب کاٹا جاتا ہے تو درخت کی اچھی نشو نما ہوتی ہے. فارابی نے اس فن کے اندر کاٹ چھانٹ کی، اسی وجہ سے اس کو معلم ثانی بھی کہا جاتا ہے. فارابی کا پورا نام ابو نصر محمد بن ترخان، فارسی، یہ فارسی الاصل تھے، اور علوم فلسفیہ کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے. اور جو میوزک جو علم موسیقی ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا ان کو بہت زیادہ مہارت تھی، اور یہ اکیلے رہنے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. 339 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا، 80 سال کی ان کی عمر تھی. اس کے بعد آئے بو علی سینا. ٹھیک ہے، بعد اضاعتی کتب الفارابی، امام فارابی کی جو کتب تھی وہ بہت ساری کتابیں جل گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی جلنے کی وجہ سے. تو جب فارابی کی کتب ضائع ہوئی، فصلہ الشیخ ابو علی بن سینا، جن کو بو علی سینا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب منطق کی کتابوں کے اندر قول الشیخ آئے یا قول الشیخ الرئیس آئے، تو اس سے مراد بو علی سینا ہوتے ہیں. سمجھ میں، ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے، اور ان کو شیخ المنطق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا پورا نام ابو علی الحسین بن عبداللہ بن سینا البخاری ہے، اور یہ مشہور طبیب بھی ہے.
اور انہی کے نام کو لیٹنائز کر کے ایویسینا کہا جاتا ہے. الیگزینڈرا کے سامنے جو ایویسینا انٹرنیشنل اسکول ہے نا، معلوم ہے کہ نہیں؟ ایویسینا انٹرنیشنل اسکول وہ انہی کے نام پر رکھی گئی ہے. آپ لوگ کو آواز نہیں آ رہی ہے میری کیا؟ جی آواز آ آ رہی ہے؟ رہی ہے. ہاں. تو جی جی. ایویسینا انٹرنیشنل اسکول جو ہے نا، یہ ایویسینا ایکچوئل میں بو علی سینا ہے. سمجھ میں؟ تو یہ لوگ ناموں کو لیٹنائز کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرتے رہیں. اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے، ایک تو ان کی کتاب ہے کتاب الشفا، اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے القانون. القانون جو میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے آج سے 100 150 سال پہلے تک میڈیکل انسٹیٹیوٹس کے اندر بنیادی متن کی حیثیت رکھتی تھی. اس کو آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرو گے تو آپ کو مل جائے گی. اس کا نام ہے دا کینن آف میڈیسن. کینن، قانون کو ان لوگوں نے لیٹنائز کر کے کینن کر دیا. کینن، کینن آف میڈیسن. تو یہ بہت بڑے جو ہے نا مشہور مسلم اور جید عالم تھے. یعنی علوم فلسفی، علوم طب، جو علم بولو اس کے اندر ان کو کمال حاصل تھا. ٹھیک ہے. اور بہت چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے حفظ قرآن بھی کر لیا تھا، اور علوم کے اندر بہت سے ماہر تھے. اور یہ خود کہتے ہیں انی کنت مکبا علی حل العویس من المسائل. میں چھوٹے موٹے مسائل نہیں، جو مشکل ترین مسائل ہوتے تھے نا، میں اس میں غور فکر کرتا تھا کہ یہ کیسے میں حل کروں. اور جب مجھے اس میں کامیابی مل جاتی تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور اگر میں اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو میں 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسئلہ سمجھا دے. حتی یفیض علی العرفان، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے علوم اور معارف کو میرے اوپر کھول دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا انتقال 427 ہجری میں ہوا. اچھا، ایک اور نام ہے ابن رشد، جن کی بدایت المجتہد و نہایت المقتصد ہے. ٹھیک ہے. ان کو یہ لوگ لیٹنائز کر کے ایوروز کہتے ہیں. ایوروز، ایوروز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی بھی کتابیں جو ہے نا، جو ماڈرن یونیورسٹیز ہے ان کی کتابیں وہاں پر بھی پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کا ماضی کتنا شاندار تھا یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور ان شاندار ماضی کی فقط وجہ تھی علم کے اندر عبور. علم کے اندر جو آگے بڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، کیونکہ علم جو ہے نا یہ لوگوں کو نفع دیتا ہے. وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو چیز لوگوں کو نفع دے گی اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے اوپر زیادہ دیر تک باقی رکھیں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں. کوئی آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے؟ جی یہ ان سے ابھی بو علی سینا ہاں. یہ متکلمین میں سے ہیں، نہیں، یہ فلاسفہ میں سے ابو علی سینا. فلاسفہ میں سے ہیں۔ ہاں. فارابی، بو علی سینا اور ابن رشد جو بدایت المجتہد و نہایت المقتصد والے ہیں، یہ تینوں فلاسفہ میں سے ہیں. امام راضی، امام غزالی، امام الحرمین الجوینی، قاضی باقلانی، یہ سب جو ہے نا متکلمین میں سے ہیں. اور امام غزالی نے جو یہ تحافت الفلاسفہ لکھی، یعنی فلسفیوں ایسا رد لکھا فلسفیوں کا کہ انہی کے علوم کو لے کر ایسا رد لکھا کہ سارے فلاسفہ کے جتنے اصول تھے نا سب کو توڑ کے رکھ دیا. تو امام غزالی کے بعد علامہ ابن رشد، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد والے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تحافت التحافت، امام غزالی کے رد کے اوپر، یعنی متکلمین کے رد کے اوپر. سمجھ میں آیا؟ امام غزالی نے کتاب لکھی تھی تحافت الفلاسفہ، دا انکوہرنس آف فلاسفرز، انگلش کے اندر بھی ہے دا انکوہرنس آف فلاسفرز. اس کے رد کے اندر علامہ ابن رشد، جن کو ایوروز کہا جاتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی تحافت التحافت. یعنی فلاسفہ کو انہوں نے وہ کتاب لکھ کر بچانے کی کوشش کی، لیکن امام غزالی نے جو کتاب لکھی تھی وہ اس کو جو ہے نا بچا نہیں پایا. امام غزالی کی کتاب کا رخ بالکل الگ تھا، اور انہوں نے جو اعتراضات کے جو جوابات دیے تھے وہ بالکل الگ تھے. یعنی دونوں میں جمع کرنا ممکن تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ یہ لیٹنائز کو تھوڑا اور اس کی تشریح کرو، لیٹنائز کیا ہے؟ لیٹنائز کا مطلب یہ ہے کہ لیٹن جو ہے نا، لیٹن زبان ہوتی ہے نا، لیٹن لاطینی زبان، لاطینی زبان. تو لاطینی زبان کے اندر اس کو جو ہے نا کنورٹ کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جیسے قسطاس کا لفظ ہے نا، قسطاس یہ معرب ہے، جی ہم جی کہتے ہیں نا اس کو، یہ باہر رومی لفظ ہے، اس کو عربی میں لے کر جی آ گئے. جی جی تو کسی زبان کے اندر جب باہر کا لفظ آتا ہے تو اس زبان کے حساب سے اس کو تھوڑا بہت بدلا جاتا ہے.
تو یہ لوگ نے مسلمان جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے نام کو لے کر جب اپنی زبان کے اندر استعمال کیا، لاطینی زبان کے اندر، یعنی اس کو ان لوگوں نے لیٹنائز کیا، لاطینی زبان کے اندر استعمال کر کے اس کے اندر رد و بدل، اور ایسا رد و بدل کیا کہ وہ شناخت ہی اسلام کی ختم ہو جاتی ہے. جیسے بو علی سینا کو ایویسینا کر دیا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، ایویسینا، سمجھ میں آیا؟ اور جی ابن رشد کو ایوروز کر دیا، ایوروز، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سب مسلمان لوگ تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو آج کے لیے انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، اور پھر کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، وعلیکم سبحانک السلام اللہم ورحمۃ اللہ وبحمدک، وبرکاتہ. ونشہد ان لا الہ الا